بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معروف سوال قرآن سے متعلق کہ قرآن حکیم کی تفسیر اور تشریح پر صرف علماء کرام کی اجارہ داری کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے علوم القرآن صفحہ 364 پر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس سے اپنی سمجھ کے موافق فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور اس کی تشریح و تفسیر پر صرف علماء کرام کی اجارہ داری کیوں قائم ہے؟ لیکن یہ بھی انتہائی سطحی اور جذباتی اعتراض ہے جسے حقیقت پسندی اور معاملہ فہمی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ قرآن کریم بلا شبہ تمام انسانوں کے لیے سرمایہ ہدایت ہے، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ ہر ان پڑھ جاہل بھی اس سے دقیق قانون اور کلامی مسائل کا استنباط کر سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی قسم کی صفات اہلیت درکار نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی قانون کا ماہر، فلسفی یا ڈاکٹر اگر اپنی فن پر کوئی کتاب لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص جو ان علوم و فنون کے مبادی سے واقف نہیں، کھڑا ہو کر یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کتابیں تو پوری انسانیت کے فائدے کے لیے لکھی گئی تھیں، ان پر ماہرین قانون، فلسفیوں اور ڈاکٹروں نے اپنی اجارہ داری کیوں قائم کر لی ہے، تو اس کی عقل پر ماتم کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کتاب سے کم حقوق فائدہ اٹھانے کے لیے اہلیت کی کچھ صفات مقرر کرنا اجارہ داری قائم کرنے کی تعریف میں آتا ہے، تو پھر دنیا کے کسی علم و ہنر کو جاہلوں اور اناڑیوں کے ہاتھ سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ دراصل علم و فن کی ہر کتاب انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو انسان اس علم و فن کو باقاعدہ ماہر اساتذہ سے حاصل کر لے اور اس کے لیے جو محنت جتنا وقت درکار ہے اسے خرچ کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو جن لوگوں نے اس علم و فن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عمریں کھپائی ہیں، ان میں سے جس پر زیادہ اعتماد ہو اس کی تشریح تفسیر پر بھروسہ کریں۔ ان دو راستوں کے علاوہ جو شخص کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا اور متعلقہ علم و فن پر بھی۔ بالکل یہی معاملہ قرآن و سنت کا بھی ہے کہ وہ بلا شبہ پوری انسانیت کے لیے دستور ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بھی دو ہی طریقے ہیں۔ یا انسان ان علوم کو ماہر اساتذہ سے باقاعدہ علم حاصل کر کے ان میں پوری بصیرت پیدا کرے، یا پھر ان لوگوں کی تشریح و تفسیر پر اعتماد کرے جنہوں نے اپنی زندگیاں ان علوم کے لیے وقف کی ہیں۔ اس 100% معقول اصول کو جس پر دنیا کے ہر علم و فن کے معاملے میں عمل کیا جاتا ہے، اجارہ داری کا طعنہ دینا سوائے سطحی جذباتیت کے اور کیا ہے؟ کیا ساری دنیا میں صرف قرآن و سنتی معاذ اللہ ایسے لاوارث رہ گئے ہیں کہ اس سے مسائل استنباط کرنے کے لیے اہلیت کی کوئی شرط درکار نہیں اور ان پر ہر کس و ناکس مشق ستم کر سکتا ہے؟ علوم القرآن